بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ سانحہ سوات، بے بسی، بے حسی اور غفلت کی دردناک داستان جو 5 دن گزر جانے کے باوجود یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ 16 قیمتی جانیں کیوں بچائی نہیں جا سکی۔ ناظرین، اس واقعے پر افسوسناک واقعے کو تو ہونا تھا، ہو گیا، لیکن اس سے زیادہ شرمناک اور غیر ذمہ دارانہ جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ کے پی کے سی ایم علی امین گنڈاپور کی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ اس حادثے کے بعد وہاں کیوں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے ہونے سے کیا ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں کیا تمبو لگاتا، میرا سسٹم موجود ہے، میرا سسٹم کام کرتا ہے۔ اور سب نے دیکھا کہ اس سسٹم نے کیا کام کیا۔ 1 سے 2 گھنٹے یہ خاندان، سیاح خاندان جو خوش و خرم ایک تفریح مقام پر موجود تھا اور موت کو اپنے قریب آتا ہوا دیکھ کے پھر بھی پر امید نظروں سے اپنی حکومت کی، صوبائی حکومت کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کوئی آئے اور آ کر ان کو بچا لے۔ خیر جی، 12 سال سے زائد پاکستان تحریک انصاف کی کے پی کے میں حکمرانی ہے اور بقول ان کے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ تو ہمیں وہاں کی عوام نے دیا ہے، مگر ہر بار جب ہم اس صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نہ یہاں کا انفراسٹرکچر ہمیں صحیح نظر آتا ہے، نہ یہاں تعلیم صحیح نظر آتی ہے، نہ صحت، اور نہ ہی ہمیں یہ سیاحتی مقام پر ریسکیو کا نظام۔ اور یقیناً یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو کے پی کے کی ملکیت ہے صوبے کی، جس پہ ایک وقت میں بانی پی ٹی آئی استعمال کرتے تھے اور اب سی ایم صاحب استعمال کرتے ہیں، وہ فوری طور پر کیوں بھیجا نہ جا سکا تاکہ ان لوگوں کو بچایا جا سکتا۔ اس پر تو ہم خیر بات کریں گے۔ عوام کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، شدید غصے میں ہے عوام، اور ساتھ ساتھ دیگر حلقوں سے بھی جو سی ایم صاحب ہیں علی امین گنڈاپور، ان کے استعفے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔ اور جو ہمیں کے پی کی حکومت کی طرف سے نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ ڈی سی کو فارغ کر دیا گیا اور کچھ اور افسران کو فارغ کر کے اور لوائقین کو جو ہے معاوضہ دے کر کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بیرسٹر صاحب جو کہ مشیر اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ سانحہ سوات پر جو غفلت برتنے والے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو بھائی ذمہ داران تو آپ لوگ ہیں، اس عوام کے جس نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس افسوسناک واقعے پہ بڑا ہی ایک افسوس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاست سے بالاتر ہو کے اس معاملے کو دیاری سے جو ہے اس کو حل کرنا چاہیے۔ این ڈی ایم اے میں اس معاملے کے حوالے سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور آج ہی کے پی گورنر فیصل کریم کنڈی سے بھی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے اپڈیٹ بھی لی گئی ہے۔ سوال یہاں یہ ہوگا کہ اب تک سیاحوں کے ریسکیو کی جو کوتاہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں، ریسکیو کے پاس ریسکیو کرنے کے لیے سامان کیوں موجود نہیں ہوتا، ناردرن علاقوں میں دریاؤں کے کنارے جو انکروچمنٹ ہے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا گیا، اور سب سے اہم سوال کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ہمیں ایک علاقہ دیا ہوا ہے ناردرن ایریا کا، جہاں پر ہم سیاحت کو فروغ دے کر اپنی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، تو ایسے اقدامات، اس طرح کے افسوسناک واقعے سے یہ سیکٹر کتنا متاثر ہوگا۔ پینل موجود ہے، ان کا تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے ملک انور تاج، ہمیں مسلم لیگ نون سے جوائن کر چکے ہیں ارباب خضر حیات، اور ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار صحافی محمود جان بابر موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ملک انور صاحب، سمجھے کہ میں آپ کے کے پی کے صوبے کی ایک عوام ہوں، ایک عام انسان ہوں، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے 12 سال میں کیا دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ۔ ہمیں سب کو اس احساس بھی ہے اور اس پہ انتہائی افسوس بھی ہے، جو قیمتی جانیں اس سیلاب کی نظر ہو گئی، اس پہ ہمیں سب کو افسوس ہے۔ وہ جس پارٹی سے بھی تعلق ہو، بے حیثیت انسان، بے حیثیت مسلمان، ہم جب انسانی جان ضائع ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں سب کو افسوس ہوتا ہے، نہ اس پہ سیاست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ہماری حکومت سر یہاں سیاست نہیں ہو رہی ہے، سوال ہو رہا ہے سر۔ یہی میں اس کی طرف آ رہا ہوں، یہ ہماری صوبائی حکومت ہے، اس لیے ہم سے سوال کی جاتی ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی میں صرف خاص سی بات ہے کہ جب کوئی اس طرح کی غفلت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کے ورکر اور سب لوگ اس سے سوال بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے صرف پی ٹی آئی میں اسی طرح ہوتا ہے۔ سر 3 برسوں میں یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے سیاحت کے لیے، ریسکیو کے لیے صوبائی حکومت نے کیوں اقدامات نہیں کیے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں، پوچھنا بھی چاہیے۔ حکومت نے سب سے پہلے یہ تھا کہ جو وہاں کے لوکل انتظامیہ تھی، وہ لوکل انتظامیہ کا اس میں بے حد غفلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریسکیو 112 کا بھی غفلت ہے اس میں، ڈی سی او جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بھی غفلت ہے۔ حکومت نے وہ سب کو سسپینڈ بھی کر دے اور اس کے لیے کہ انکوائری کمیٹی بھی بنا دی تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے کہ جو قیمتی
جانے کیوں ضائع ہوئی. دوسری جو اس کے بعد جو انکروچمنٹ بہت عرصے سے ہوئی, یہ صرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی, بہت پرانی وقتوں سے انکروچمنٹ ہوئی ہے. تو اس انکروچمنٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک پورا کمپین اب شروع ہوا ہے, اور ہر جگہ پہ اس میں سیاسی شخصیات کے ہوٹل وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن سب کو اس مسمار کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس طرح کے ناخوشگوار واقع نہ ہو اور انسانی جایا ضائع نہ ہو. ایم ڈی میں صرف اس کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ تھریٹ الرٹ جاری کرے, اس کا یہ بھی کام ہے کہ اس کے ساتھ ہر قسم کے ایکوپمنٹ ہے, اس کے ساتھ ہیلی کاپٹر ہے, اس کے ساتھ ٹرین لوگ ہے, تو اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے, اس پہ بھی تھوڑا بہت اس کو بھی ریفارم کی ضرورت ہے. اور تیسری جو اہم بات ہے کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج پاکستان کا بہت سیریس ایشو ہے, اور اس پر جو ہماری حکومت آئی تھی, جو ہم نے بلین ٹری سونامی شروع کی تھی, اس کا مین مقصد یہ تھا کہ پاکستان کلائمیٹ چینج موسمیاتی تبدیلی سے بہت متاثرہ ممالک میں اور سب سے زیادہ متاثر ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کلائمیٹ چینج کا جو ہم نے وہ ڈرائیو شروع کیا تھا, اس کو جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو سب کچھ کو سٹاپ کر دیا. اب اس بجٹ میں ہم اگر دیکھیں جو حالیہ بجٹ پاس ہوئی, اس میں کلائمیٹ چینج کے لیے زیرو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس بات پہ زور دینا چاہیے, اور یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومت ہے یا تمام سیاسی پارٹیوں ہے, ان سب کو یہ سب سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کے اس بات کی ضرورت ہے کہ کلائمیٹ چینج کے لیے ہم پاکستان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں, کہ یہ ایشو ہمارے ہاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. فلڈ آتی ہے, بے وقت سیلاب آتی ہے, اور فلڈ قدرتی آفات آتی ہے, تو قدرتی آفات کے لیے تو کلائمیٹ چینج میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے محمود صاحب, آپ صحافی ہیں سر, آپ کے پی صوبے سے تعلق بھی رکھتے ہیں, آپ وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی بھی جانتے ہیں, آپ صوبے کی کارکردگی بھی جانتے ہیں. ایسا واقعہ, افسوسناک واقعہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو, لازمی سی بات ہے سوالات اٹھائے جاتے ہیں وہاں کی حکومت کے حوالے سے. اب یہ جو واقعہ ہو گیا, یہ سانحہ ہو گیا, اس میں قصور کس کا ہے سر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اس میں اور جو دیگر ایلیمنٹس ہیں جیسے کلائمیٹ چینج ہو گیا, یا سر این ڈی ایم اے کی بات کر رہے ہیں, یا اور دیگر ایکسکیوزز دے رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پھر جو اس کے بعد افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ بیان علی امین گنڈا پور صاحب کا, یہ کتنا شرمناک ہے یہ بات؟ میں تھوڑا سا عام آدمی کے زبان میں ذرا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ جب ڈرائیونگ ہوتی ہے یا کوئی بڑا کام کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلے ڈیسیجن لینے کے لیے سب سے پہلے ایک آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے. آنکھ اپنے ویژن سے سب کچھ کو دیکھتی ہے, اور یہی ویژن جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جب آپ کسی سیاسی پارٹی کو منتخب کرتے ہیں تو وہ بیٹھ کے وہ اپنے ویژن سے سب کچھ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, کیا اچھا ہونے آ رہا ہے, کیا برا ہونے آ رہا ہے, ہمارے پاس کیا کیا ایسے ایکوپمنٹ ہیں کہ ہم جا کے اس کو سنبھالیں گے, اور ہم کن کن لوگوں کو جن کو ہم بڑے بڑے پیکج دے رہے ہیں, سبز گاڑیاں دے رہے ہیں, کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں ان کی, سب کو ہم نے بڑے پروجیکٹس میں لگایا ہوا ہے. اپنے من پسند لوگ سارے ہم نے لگائے ہوئے ہیں. کسی بھی حکومت نے اس میں ہاتھ ہولا نہیں رکھا, سب نے اس گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں. تو ویژن جو تھا وہ پی ٹی آئی کا حق تھا کہ وہ یہ دیکھ لیتی, وہ یہ سمیل کرتی کہ یہ موسم آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج تو سبجیکٹ ہی ہمارا ہے, ہمارا جو بانی چیئرمین ہے یہ تو اس کا سبجیکٹ ہے, تو ہم کیوں کلائمیٹ چینج کو آنکھیں کھول کے نہ دیکھیں. انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے اپنی جو ان کی نیچے مشینری تھی, مشینری بھی اپنے پولے چل رہی تھی کہ چلو ٹھیک ہے یار, وہ پانی تو آ ہی گیا ہے تو جا رہا ہے تو چلا جائے گا, ہم بھی واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیتے ہیں. جب پانی آ رہا ہو, سب کچھ کو بہا کے لے کے جا رہا ہوں, اس وقت کیا آپ مجھے, جب آپ کو معلوم ہو کہ میں نیچے کھڑا ہوں, تو آپ مجھے کال کریں گی یا مجھے واٹس ایپ پہ آپ میسج کریں گی؟ ابھی جتنی بھی صفائیاں پیش ہو رہی ہیں, سرکاری مشینری, اربوں روپے کھانے والی سرکاری مشینری, اربوں روپے کے مراعات لینے والی سرکاری مشینری, تمام اداروں کی سرکاری مشینری, ذمہ داری تحریک انصاف کی, کیونکہ 12 سال سے اس کو قوم نے ادھر بٹھایا ہوا ہے, اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے. اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی, سرکاری لوگوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. پانی آ کے محمود جان کو بہا کے لے کے چلی گئی, اور محمود جان نے تو یہ سارے پیسے لگائے تھے نا, ان کو پچھلے سال ان کو 11 ارب روپے کچھ اوپر دیے تھے بحالی اور اس کاموں کے لیے. یہ جو آفات آتی ہیں, اس سال کچھ اوپر 12 ارب روپے آپ نے لے لیے. کس لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ
مجھ سے کیوں لیا کہ آپ پہ پانی آئے گا میں آپ کو بچاؤں گا بھی, آپ کو میں ٹرین لوگ دوں گا, 1122 کے ٹرین لوگ ہوں گے, ان کو تیرنا بھی آئے گا, لیکن بعد میں آپ ہمیں بتاتے ہیں یار جی وہ ہم نے جو 1122 کے لوگ رکھے تھے نا ان کو یار تیرنا نہیں آ رہا تھا. ہاں وہ یار وہ جو 2 گاڑیاں بھی تھی نا 1122 کی وہ بھی فلاں فلاں صاحب کے گھر میں کھڑی تھی, 1 کروڑ روپے کی گاڑی تھی لیکن ان کے گھر میں تھی. اپاچی کے بندوں نے یار ہمیں پر وقت اطلاع نہیں دی. اپاچی والا کہتا ہے کہ میں نے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا تھا. تم مجھے یہ بتاؤ گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, مجھے آگ میرے گھر کے قریب آ رہی ہے, تم مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر رہے ہو. ایک ایک بندے کو لٹکانا چاہیے, ان کو پکڑنا چاہیے, ان 18 لوگوں کا مقدمہ ان سب کے خلاف درج ہونا چاہیے. سب سے پہلے آنکھوں سے شروع کرنا چاہیے. آنکھ اور دماغ پی ٹی آئی ہیں. لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ تم آنکھ اور کان, آنکھ اور دماغ کے طور پہ استعمال ہوگے. وہ استعمال نہیں ہوئی. وہ کیا استعمال ہوئی آپ کو پتہ ہے. لیکن خوشی کی بات کیا ہے, میں ایک خوشی کی بات بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلی بار ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے کارکنوں نے اپنی حکومت کو ایسا ٹف ٹائم دیا ہے نا اس سارے معاملے پہ. میں پہلی بار بڑا خوش ہوا ہوں کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے بہت ضمیر سے کام لیا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ پہلے سے ہی غصے میں تھے کیونکہ صوبائی حکومت نے بانی کی مرضی کے بغیر شاید بجٹ پاس کیا ہوا تھا. وہ پہلے سے ہی غصے میں تھے. وہ غصہ اپنی جگہ پہ موجود تھا, اور جب یہ بہہ کے لوگوں کو بہا کے لے گئے تو وہ سارا غصہ انہوں نے ان پہ یہاں پہ بھی نکال دیا. لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ مانا ہے کہ ہماری حکومت نے زیادتی کی ہے, ہماری حکومت نے غفلت کی ہے, ہماری حکومت کو سزا ملنی چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب تبدیلی کی ایک نئی شکل سامنے آئی ہے. اس سے پہلے یہ تبدیلی نہیں تھی, ہردرمی تھی, ضد تھی اور انا تھی. وہ انا اب تھوڑا تھوڑا میلٹ ہونا شروع, کیونکہ ان کو احساس ہو گیا کہ سب کچھ اتنا ہرا ہرا بھی نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے, حکومت ہماری اتنی اچھی بھی نہیں ہے جتنی ہم کہتے ہیں. بس اتنی سی بات کی میری. ٹھیک ہے. ارباب خضر صاحب, وفاق میں آپ لوگ کی حکومت ہے سر, لیکن لازمی سی بات ہے وفاق جو ہے اسے ایک ذمہ دار ایک کہا جا سکتا ہے, ایک اس کی سپرمیسی ہوتی ہے. تو سوالات تو سر آپ لوگوں سے بھی بنتے ہیں, جیسے کہ انور صاحب نے بات کی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, بلکہ انہوں نے تو اس کو کہا کہ اس کو سیاست سے بالا تر رکھے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے اس کو ہم دیکھیں. ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے مربوط پروگرام بنایا جائے. این ڈی ایم اے سے بھی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے. آج گورنر کے پی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی حکومت اس وقت کس پوزیشن پر کھڑی ہے, اور وفاق کی کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, آلدو کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ معاملات ہیں یہ سارے صوبے کو ہینڈل کرنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے شرجہ, جہاں تک یہ جو سوات میں واقعہ ہوا ہے تو اس کی جتنی بھی اس پر افسوس کیا جائے وہ کم ہے. لیکن ایک بات میں اور بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. پہلے بھی اس طرح ہوتے آ رہے ہیں اور کسی مقام پر ہو رہے ہیں. لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑا ہے کہ وہاں پر چونکہ ایک مخصوص پارٹی کی حکومت گزشتہ 12-13 سال سے چل رہی ہے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ 1122 والے اہلکار موقع پہ نہیں پہنچے تھے, وہ ٹائم پر پہنچے تھے, لیکن ان کے ساتھ کوئی اکوپمنٹ نہیں تھی, ان کے ساتھ کوئی ساز و سامان نہیں تھا. تو وہ کس طرح لوگوں کو بچاتے؟ وہ کوئی جادوگر تو نہیں تھے کہ وہ جادو سے لوگوں کو بچاتے. ان کے پاس کسی قسم کی صوبائی حکومت نہیں ہے. میں سیاست سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ وفاق ہو, پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, جو بھی صوبہ ہو. لیکن چونکہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کا ہے, اور ہم سب کو اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پوری سیاست ہے تو وہ صرف بانی چیئرمین کے گرد گھوم رہی ہے, اور آج کل ان کی سیاست اڈیالہ جیل کے گرد گھوم رہی ہے. انہیں نہ صوبے سے کوئی سروکار ہے, نہ انہیں صوبے کے عوام سے کوئی سروکار ہے. یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا میں آج ایک بیان دیکھ رہا تھا, وہ تو کہہ رہے کہ اگر میرے خلاف کوئی سازش ہوئی, مجھے وزیر اعلیٰ سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. ارے بھائی, اگر آپ سیاست چھوڑ دیں گے تو اس سے صوبے کے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ آپ سیاست کریں یا نہ کریں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن چونکہ صوبہ آپ کے حوالے ہے, اس وقت آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے, تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صوبے کے اور یہاں کی عوام کی حفاظت کریں, ان کی خدمت کریں. یہ نہیں کہ آپ صرف پوسٹر پر زور دیں. آپ کے وزراء صرف اور صرف اپنی جیبیں کر رہے ہیں. محمود جان صاحب جو سینئر جرنلسٹ تھے, انہوں نے بہت اچھا تبصرہ کیا. میں آپ کو بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اور بھی کرتے چلوں
کیونکہ اس وقت میں لندن میں ہوں، میں کل لندن آیا ہوں، اس وقت میں یہاں سے آپ سے وہ بات کر رہا ہوں. تو یہاں پر پہنچ کر کل جو ہماری پشتون کمیونٹی تھی، کچھ باقی لوگ تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تو اس صوبے سے ہیں کہ جہاں پر آئے روز لاشیں بچائی جا رہی ہے، جو پانی جو ہے وہ لوگوں کو بہا کر لے جا رہے ہیں، آئے روز قتل و غارت ہو رہی ہے، تو آپ لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تو اس کا میرے ساتھ کوئی جواب نہیں تھا کہ میں انہیں کوئی جواب دیتا، کیونکہ اس وقت صوبے میں خیبر پختونخوا میں ایک ناکام کرپٹ حکومت قائم ہے، اور ہمارے صوبے کی یہ میں اسے بدقسمتی کہوں گا کہ یہ تیسری مرتبہ یہ حکومت ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے. اگر آج یہاں پر کوئی اور حکومت ہوتی تو میرے خیال میں اس قسم کے واقعات کسی صورت رونما نہیں ہوتے. اور اب بھی مجھے جہاں تک ابھی جو ریزلٹ سیٹوں کا جو فیصلہ آ گیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب علی امین صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی حکومت. ٹھیک ہے انور صاحب، اس صوبے کی سنگینی کو دیکھیں سر، دہشت گردی کو دیکھیں، پچھلے کچھ عرصے میں دہشت گردی جس طرح سے ہوئی اس پر بھی آپ لوگوں نے یہی بات کی کہ وفاق کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ وفاق کیا ہمیں کر رہا ہے. ابھی محمود صاحب نے بھی آپ کو بتا دیا کہ ناگہانی آفات اور بحالی کے لیے کتنے ارب روپے مختص کیے گئے، آپ لوگوں نے کتنے ارب حاصل کیے گئے. اس کے علاوہ آپ کے اپنے جو منسٹرز ہیں اس صوبے کے وہ بارہا بات کر چکے ہیں جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ تو آن ریکارڈ موجود ہے. سر کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوہستان اسکینڈل ہم نے دیکھا تھا، اس کے بعد بڑے انکشافات سامنے آئے کہ 2016 سے 2025 کے دوران 29 اضلاع میں 16 ارب 54 کروڑ روپے کی زائد ادائیگی کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں تو یعنی کہ پیسہ تو آپ لوگ کو مل رہا ہے، عوام کے ٹیکس سے آپ لوگ کی جیبیں بھی بھر رہی ہیں، لیکن سر آپ لوگ صوبے کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں لگا رہے. کرپشن کی بات آپ کریں اور میرے دوست نے بھی یہ بات کی، تو کرپشن کی بات تو کم از کم میرے خیال میں میرا دوست بھی مسلم لیگ نون سے اس کا تعلق ہے، یہ تو کم از کم اس کی منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ریزرو سیٹ کی بات کی، امن و امان کی بات کی. امن و امان کے بارے میں یہ کہ آج بھی ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا باجوڑ میں، جس میں ایک اے سی ایڈیشنل کمشنر اور ساتھ اس کے ساتھ تحصیلدار اور کچھ اور اہلکار شہید ہوئی، جو بہت انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ فاٹا علاقے میں جہاں پہ جو 2018 میں یہ مرج ہوا خیبر پختونخوا میں، اور اس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ وفاق اس کو سالانہ 100 ارب روپے دے گی. آج اس فاٹا کے لیے 483 ارب اس کے بقایا جات ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ پوری خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے ہم متاثر ہے. اس سال جو پیس ڈی پی ہمارے 1000 ارب کی تھی، اس میں صرف 55 کروڑ خیبر پختونخوا کے لیے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی سیریسنس تو یہ ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی سے پہلے بلے کا نشان لیا گیا، پھر اس کے ہاتھ باؤ باندھے گئے، پھر ہمارے ایک اور پارٹی نظریاتی اس کے جو انچارج تھے اس کو اٹھا کے اس کے وہ مارا اور اس مارا پیٹا. اس نظریاتی ٹکٹ بھی ہمارے سے لیا گیا، پی ٹی آئی کا ٹکٹ بھی ہم سے لیا گیا. ہم انڈیپینڈنٹ ہم نے الیکشن لڑی، 180 سیٹیں ہمیں ملی، 180 سیٹیں پھر 9 اپلا کے، پھر 3 سیٹیں ہم سے چینی گئی، پھر چترالی صاحب اس کا سیٹ بھی ہم سے لیا گیا. سر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھے آج بتاتے کہ جی اس افسوسناک واقعے سے ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، اور ہم جو جولائی میں جو اسپیل آ رہا ہے بارشوں کا، اس میں ہم نوشہرہ میں کیا کر رہے ہیں، ہم دوسرے جو ندی نالوں میں طغیانی آ رہی ہے اس میں کیا کریں گے، ہنگامی صورتحال کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں. اس کے دو پہلو ہے جی، ایک حکومت کی غفلت ہے یا انتظامیہ کی غفلت ہے، اس کو ہم مانتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ ٹھیک ہے. اچھا محمود صاحب، سر آپ نے جب سے صحافت شروع کی اور میں نے شروع کی، ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جو گھاس پستا ہے، اس وقت عوام جو ہے وہ گھاس کی طرح ہے. مطلب اگر آپ بانیے پی ٹی آئی کا اسٹیٹمنٹ لے لیں تو کبھی وہ کہتے تھے کہ جی دریا کے کنارے کتا بھی مرے گا تو اس کا جو ہے ذمہ دار وہاں کا حکمران ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا ساؤتھ کوریا میں کشتی الٹ گئی تھی تو پرائم منسٹر نے جو ہے، یہ ریکارڈ پہ ان کے بانیے پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹ موجود ہیں کہ پرائم منسٹر کو انہیں استعفیٰ دے دیا تھا. جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو ایسے تو اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن جب آپ لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں یہی لوگ، تو پھر ان کے لیے عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ پی ٹی آئی کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ہم پی ٹی آئی سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو باقی جماعتوں سے ہم کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک دن پشاور میں طوفان آیا تھا، 14 لوگ یہاں پہ طوفانوں میں درخت گرنے سے مرے تھے، اور اسی دن پر صدق صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں کنٹینر پہ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں پہ وہ ناچے تھے.
तो वो दिन भी हमने देखा था। तो इसके बाद आपको याद होगा कि कई बार ऐसे वाकयात हुए कि बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब है, उन्होंने कई बार कहा था कि ये हमारा काम नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, क्या मुझसे डॉक्टर की चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, फिर वो इस किस्म की जगहों पे जाना, हम बहुत सारी जगहों में देखते हैं कि वज़ीर आला जाता है, बाकी जो हुक्काम होते हैं वो सारे जाते हैं, ये नहीं जाते। ये हमारी इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग गलत है, ये बस नहीं जाते, इनका रिवाज ये नहीं है। इससे पहले बाकी जमातों का रिवाज ये था। आप इनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कहीं जाएंगे क्राइसिस मैनेजमेंट में, वहां पे खड़े होंगे, हालात को देखेंगे, उसका कोई हल निकालेंगे? वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। अब देखें, एक चीज रिवाज होगी, पंजाब में एक चीज का अलग रिवाज होगा, बलूचिस्तान में अलग होगा, सिंध में अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा में अलग होगा। पीटीआई का अलग रिवाज है, बाकी जमातों का अलग रिवाज है। वो जाते हैं इस किस्म की मुश्किलात वाली जगहों पे, बाकी जमातों के लोग जाते हैं, हमने देखा, वज़ीर आज़म गया है, वज़ीर आला लोग जाते हैं, लेकिन ये नहीं जाते। दूसरी बात, आपने एक बात की कि अली अमीन गंडापुर साहब क्यों ये कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को खतरा है। असल में बात यह है कि इस वक्त तहरीके इंसाफ को जब आप खैबर पख्तूनख्वा में देखते हैं, बहुत खतरनाक किस्म की तकसीम है इस वक्त। तकसीम किस बात पे थी? तकसीम इस बात पे थी कि बजट यहाँ पे मंजूर हो, बहुत सारे लोग उस पे नाराज थे। सबने ये कहा कि यार ये बजट जो है ये मंजूर नहीं होना चाहिए था, ये जब तक हमने शर्त रखी है कि बानी के मंजूर कराएंगे तो फिर यहाँ पे पेश करेंगे। तो इन्होंने, अली अमीन गंडापुर साहब ने सबको कहा कि अगर आप इस वक्त ये बजट मंजूर नहीं करेंगे तो जब ये हुकूमत खत्म हो जाएगी तो अभी तो आप ईवानों में बैठे हैं, सरकारी गाड़ियों में फिर रहे हैं, फिर आप जेलों में पड़े होंगे, आपके घरों पे चापे पड़ेंगे। वो सब डर के उन्होंने वो मंजूर करा लिया। तो बात यह है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी तरीकेकार, कोई भी इनको डरा के कोई भी काम करा लेता है। तो पार्टी के अंदर की मैं बात करूं, बाहर के लोगों से ये नहीं डरते, पार्टी के अंदर से ये डर जाते हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब को ये ट्रिक आता है कि पार्टी के लोगों को किस तरह डरा के अपना काम निकाला जाए। बाकी बात ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट की आप कर रही हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने 2010 का तबाहकुन सैलाब कवर किया था, मैंने 2022 का तबाहकुन सैलाब कवर किया है, मैंने ये वाले तमाम चीजें कवर की हैं। वल्लाह ये हमारी जो कौम है, हमने एनडीएमए देखा, हमने एनडीएमए जैसे बहुत से इदारे देखे, वो कहते हैं कि ये आखिरी बार है, अगली बार आप देख लेंगे, अगली बार कुछ नहीं होना होता। वो सारे के सारे पैसे लग जाते हैं। कौन लगाता है? क्या आपको मालूम है? किसने कभी किसी से पूछा है? हमारा ऊपर से लेके नीचे तक सब मामला एक जैसा है, इन्हीं को क्यों जिम्मेदार अकेले ठहराएं? अब आप देखें ना, जब ये सैलाब आया, हेलीकॉप्टर को बुलाने का प्रोसेस क्या है? हेलीकॉप्टर को बुलाने का प्रोसेस ये है, डीसी जो है वो पीडीएमए को कहेगा, पीडीएमए फिर एनडीएमए को कहेगी, एनडीएमए जो है वो फिर। लेकिन महमूद साहब, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं कि इस हेलीकॉप्टर पर मुझे बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मैंने हेलीकॉप्टर अवाम के लिए वक्फ कर दिया था। बिल्कुल ही, असल में वो खुद उसमें फिरता नहीं है। आपको इस बात का भी मालूम होना चाहिए कि अली अमीन जो है वो हाइट कॉन्शियस है, उसको एक सिंड्रोम है कि वो बहुत ऊंचाई पे नहीं बैठ सकता, वो खुद हेलीकॉप्टर इस्तेमाल भी नहीं करता। आपने देखा बहुत कम उसने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है, बहुत कम। लेकिन वो हेलीकॉप्टर इनको फौरी तौर पे मूव करा के दुनिया को दिखाना तो चाहिए था कि हम फौरी तौर पे एक्शन में आए। असल में ये गाफिल थे, इनको ये एहसास ही नहीं था कि ये बहुत बड़ा मसला है, ये इंसानी जानों का मसला है। इनको इसकी संजीदगी का एहसास ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कोई संजीदा बंदा ऐसा है नहीं जिसको मैं पॉइंट आउट करके आपको ये कहूं कि अगर वो होता तो वो ये संभाल लेता। क्योंकि संजीदा जितने भी लोग थे वो इनकी पार्टी ने एक साइड पे कर दिया, उन्होंने कहा कि तुसी बैठ जाओ, अगली बारी तुहाडे नाल देख सी हुण इन्होंने छोड़ दे के ए चला रहे हैं। और हर कोई, आपको पता है क्या होता है यहाँ पे, जब भी कोई पोजीशन ऐसी बनती है कि सूरत हाल खराब होती है तो तमाम की तमाम पार्लिमानी पार्टी अली अमीन गंडापुर साहब को यूं देख रही होती है कि वो क्या चाहते हैं इस वक्त। अगर वो दस्तयाब नहीं है तो कोई और नहीं है कि फौरी तौर पे उठ के वो कोई कदम उठाए, कोई भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर के अलावा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में किसी में इतनी जुर्रत ही नहीं है कि वो कोई कदम उठाए। ये मैं आपके सामने चैलेंज करवाना, बहुत आजिज़ी से मैं ये कह रहा हूं। वो एक वन मैन शो है इस सूबे में, चल रहा है, बस वो पार्टी ने फैसला किया तो चला रहे हैं तो चलें। उनके नीचे उन जैसे लोग होते हैं, बैरिस्टर सैफ उन्होंने कहीं से कर्जे पे लिया हुआ है वो चला रहे हैं, बाकी और लोग चला रहे हैं। पार्टी के अपने लोग तो इन्होंने साइड पे किए हुए हैं, जो भी जेन्युइन लोग हैं वो सारे साइड पे हैं। ठीक है, अब अरबाब खिज़र साहब, वज़ीर आज़म ने जिस तरह से आज बात की है और कहा मुतल्लिका इदारों को इस किस्म की जो है वाक़यात की रोकथाम के लिए बहुत ही मरबूत निज़ाम बनाना चाहिए, इस्तिताअत कार को बढ़ाने के हवाले से बात की है। अब बात वही आ गई, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि सियासत नहीं करें इस बात पर, बल्कि ये बताएं कि विफाक और सूबों की कोलैबोरेशन क्या होनी चाहिए आपस में, ताकि आगे फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। मेरे ख्याल में ये लोग कौम खरगोश में है,
کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کہاں جا رہا ہے. خیبر پنجاب میں جب کیبنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں آئندہ کیبنٹ پچھلے جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہوتا ہے اس کی کارکردگی پیش کی جاتی ہے. یہاں پر جب خیبر پختونخوا میں ان کے کیبنٹ اجلاس ہوتے ہیں تو اس میں وہ یہ ان کی جو وہ ہے کارکردگی وہ یہ ہے کہ ہم دھرنا کب دیں گے اور فلاں منسٹر نے کتنی کرپشن کی ہے, فلاں منسٹر نے اتنی کرپشن کی ہے, اس کا محکمہ تبدیل کر دے. اور دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم کرپشن کے الزامات ان پہ نہیں لگا رہے بلکہ ان کے جو سابق وزراء ہے, جو موجودہ وزراء ہے, وہ خود ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جتنی قیادت ہے تو وہ تو خود ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ وزیراعلیٰ نے اتنی کرپشن کی ہے, فلاں وزیر نے اتنی کرپشن کی ہے. جو 2013 کے وزراء تھے وہ 2018 والوں پہ الزامات لگا رہے ہیں, جو 2018 والے ہیں وہ 2000 ابھی جو 23 کی جو وہ ہے ان پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ تو خود ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں. جب ہم یہ الزامات لگاتے تھے تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ سیاست کر رہے ہیں, ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں. تو ابھی تو ہمیں الزامات لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو خود ایک دوسرے کے جو ہے وہ کپڑے اتار رہے ہیں. تو صاف بات کوئی کرتا نہیں ہے. ہم تو بالکل, میں نے تو ہمیشہ صاف بات کی ہے اور ہمیشہ میں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کا موازنہ کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے کیونکہ پنجاب جو ہے تو پنجاب تو ترقی کی طرف جا رہا ہے, وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. اور خیبر پختونخوا کہاں جا رہا ہے؟ یہاں پر ان کے حالات تو یہ ہے کہ وہ جو پانی میں پنسے ہوئے بچے تھے, بوڑھے تھے, جوان تھے, عورتیں تھی, ان کو بچانے کے ساتھ کوئی انتظام نہیں تھا. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں, بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں. تو میرے خیال میں تو پنجاب کی ان کو بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ پنجاب کیا کہاں رہا ہے. اور مریم نواز شریف کا اور علی امین گنڈاپور کا تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ مریم نواز شریف جو ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے. انہوں نے جس طرح تربیت حاصل کی ہے تو وہ اس پہ کام کر رہی ہے. تو اس لیے موجودہ حکومت جو ہے, میں آپ کو آن دی ریکارڈ ایک بات بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت ہے, جو ٹھیک ہے ارباب خضر صاحب, اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں آپ تینوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ہمارے سیاحتی مقام ہے جہاں پہ ہماری عوام جاتی ہے تفریح کے غرض سے, اللہ کرے یہ جو آج پہ ہم بات کر رہے ہیں افسوسناک واقعے پہ یہ آخری ہو. اور کے پی حکومت جو ہے اگر چاہتی ہے عوام کی بھلائی کے لیے تو عوام کے لیے جو ہے وہ کارکردگی دکھائے. ان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عوام کی ووٹ کی طاقت سے آپ اقتدار میں آئے ہیں تو عوام کی طاقت سے ہی آپ کہاں جا سکتے ہیں, یہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. بریک لوں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آؤں گی تو دوسرے سیگمنٹ پر بات ہوگی. کربلا ہے یہ, رسول کی دعا ہے یہ. صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین, گرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا من الحسین, حسین منی و انا. ویلکم بیک ناظرین. اگر دنیا کے نقشے پر ظلم و جبر کی کوئی ہمیں تصویر دیکھنی ہو تو سب سے زیادہ خوفناک تصویر ہمیں اسرائیل کی فلسطینیوں پر تشدد اور ظلم کرتے ہوئے نظر آتی ہے. غزہ پر اسرائیل کی بربریت اور ظلم جو ہے وہ اپنے پیک پر پہنچ چکی ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی. گزشتہ 24 گھنٹے میں 109 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے. نہ ہی کوئی اسپتال وہاں پر محفوظ ہے, نہ ہی کوئی رہائشی مکانات, خیمہ بستیاں, امدادی مراکز, سب پر ہمیں اسرائیلی بمباری سے تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں. اسرائیل کو نکیل ڈالنے کی بہت کوشش کی گئی, بیچ میں سیز فائر بھی ہوئے لیکن اس کی وائلیشن بھی کی اسرائیل نے, اور ساتھ ساتھ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی, جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے. یہ تمام چیزیں تو نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں ایک اچھی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو نظر آیا وہ صدر ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ 60 روز کے لیے سیز فائر پر اسرائیل نے اتفاق کر لیا ہے. بڑی اچھی خبر ہے لیکن سوال یہاں یہ ہے
کہ اس سے پہلے بھی سیز فائر ہوا ہے اور سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے اسرائیل نے، اور ساتھ ساتھ کیا سیز فائر ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ اس کا جو پرماننٹ سلوشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ گیسٹ موجود ہے ڈاکٹر جمیل احمد خان، سابق سفیر ہے. بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا. سر غزہ پر تو ہم ہمیشہ تھینک یو سر. سر غزہ پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک خوفناک تصویر نظر آتی ہے، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 2 سال ہونے والے ہیں اس واقعے کو، اور جو اسرائیل نے فلسطینی پر ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. سر اسرائیل کے خلاف آواز تو ہم نے دیکھا پوری دنیا میں اٹھائی جا رہی ہے، بہت احتجاج بھی کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کو قابو کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے. یہ بالکل درست ہے. یہ موت کا رقص جاری ہے اور ساری دنیا اس رقص کو دیکھ رہی ہے. دونوں ہر روز، یعنی کہ یہ کل کی بات ہے کہ 109 لوگ کھانے کی ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر آتے ہیں اور ان کو گولیوں سے چھنی کر دیا جاتا ہے. پچھلے صرف ایک ہفتے میں تقریباً 600 کے قریب لوگوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا گیا، جو صرف کس لیے آئے تھے کہ بھوک سے مر رہے تھے. تو انہوں نے کہا چلو کچھ فوڈ لے لیتے ہیں، کچھ خوراک لے لیتے ہیں. خوراک لینے کے لیے آئے تو پھر وہ اس کے ساتھ گولیوں سے چھنی ہو گئے. وہ تو اب نوبت یہ آ گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا کھانا لے لیں یا پھر گولی کھا لیں، دونوں میں سے یا کھانا کھا لیں یا گولی کھا لیں. یہ نوبت آ گئی. آپ کا سوال کہ اسرائیل کو لگام کون دے گا؟ اسرائیل کو لگام صرف امریکہ دے سکتا ہے، کیونکہ یو این او نے اپنی کوشش کر لی. آپ اندازہ کریں کہ یو این او کے اپنے ہی جو اسٹاف ہے، اپنے ہی یو این او کے کارکن، دنیا میں مثال نہیں ملتی کہ تقریباً 300 کے سے زیادہ یو این او کے کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہو جائیں اسی کانفلکٹ زون میں، اسی ایریے میں. 56,531 افراد جو ہیں ان کو شہید کر دیا جائے. زیادہ اس میں کثیر تعداد بچوں اور خواتین کی. دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ تقریباً 220 کے قریب جرنلسٹوں کو شہید کر دیا جائے اور 600 کے قریب مساجد کو شہید، تمام ہاسپٹلز کو مسمار کر دیا جائے. ایک جو رہ گیا اس میں نہ آکسیجن ہے، نہ اس میں بجلی ہے، نہ جنریٹر کے لیے فیول ہے، جو ایک رہ گیا ہے اس میں. اور آج وارننگ مل گئی ہمارے جو دنیا کی مضبوط ترین صدر اور مضبوط ترین ملک کے صدر، انہوں نے آج وارننگ حماس کو دے دی کہ accept the deal before something worse happens to them. بڑی اچھی بات ہے اگر ڈیل ہو جائے. اور اب بھی اتنے لوگوں کو بالکل قتل عام کیا گیا، مطلب پہلے ان کو کانسنٹریشن میں لایا گیا، کانسنٹریشن کیمپ سے پہلے اوپن پریزن، پھر کانسنٹریشن کیمپ، اور کانسنٹریشن کے بعد مقتل گاہوں میں لا کے ان کو مارا گیا. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کو زون دیے گئے کہ یہ زون خالی کرو، اس زون میں آؤ، اس زون کو خالی کرو، اس زون میں آؤ. اور ہر زون میں جب وہ جاتے تھے تو مقتل گاہ بن جاتا تھا. اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں دنیا کی نظروں کے سامنے. اب چلیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. امید کی کرن جو بھی حالات ہیں، جو بھی واقعات ہیں، اس میں رہتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اچھی اپنی کوشش ایران کے بعد اب یہ کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش اس 7 جولائی یعنی منڈے کا دن، یعنی پیر کا دن، اس میں کارآمد ہوتی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 60 دن کا پاز، یہ سیز فائر ہے، صرف پاز ہے. اچھا سر، اس کے بعد یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جنگ بندی پر محض اتفاق کرنا ہی کافی نہیں ہوگا. اس وقت جو غزہ کی جتنی تباہی ہو چکی ہے، جتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، اس میں تو تقاضا تو یہی کہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے. جی ہاں، دیکھیں 3 فیزز کی جنگ ختم کرنے کا ایک سیکورٹی کونسل کا ریزولوشن تھا جس کو سبوں نے پاس کیا تھا. اس کے بعد جب سیکنڈ فیز آنا شروع ہوا مارچ میں 2025 میں 3 فیز والا، تو اسرائیل نے ابھی دوسرا فیز شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ دوبارہ شروع کر دی جنگ. ٹھیک ہے، اب اس کو لگام دینے کے لیے ظاہر ہے صرف ایک ہی ملک ہے، کیونکہ سیکورٹی کونسل نے تو 4 دفعہ اپنا ریزولوشن پاس کیا اور 4 دفعہ اس کو ویٹو کر دیا گیا اسی معاملے میں، سیز فائر کے معاملے میں. تو اب یہ کیونکہ ایک نظام دنیا ہے، اس نظام دنیا میں سیکورٹی کونسل کا ایک چارٹر ہے جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے. سر سیکورٹی کونسل کے پاس تو اور کتنے سارے ایسے ڈسپیوٹ ہیں سر، جن کی قراردادیں موجود ہیں لیکن انفورسمنٹ نہیں ہو پاتا.
جی اس لیے کہ یہ پولیٹیکل ادارہ ہے نا، اس لیے کہ اس میں جب یہ قائم ہوا یونائٹڈ نیشنز تو اس وقت 5 ممالک کو دیے گئے، 4 ممالک تھے، پھر بعد میں 5واں ممالک شامل ہوا جس کو کہ ویٹو پاور دیا گیا۔ دنیا کچھ بھی کہتے رہے، ویٹو پاور ہو گیا تو بات ختم ہو گئی، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ چاہے سیاہ اور سفید کے مالک ویٹو پاور ہے پوری دنیا میں اور وہ اس کو کر رہے ہیں، تو لہذا اسی لیے مجھے تو خدشہ اور خطرہ یہ ہے کہ یہ غزہ کا ماڈل جو ہے یہ دنیا کے دوسرے کانفلکٹ زون میں ان دنیا کے وہ سربراہان مودی جیسے کئی، وہ تو پہلے بھی اسرائیل سے مدد لے رہے ہیں، ان کی تقلید کر رہے ہیں، یہ اس کی تقلید کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حالانکہ ہمارے سپاہ سالار نے، فیلڈ مارشل نے بتا دیا ہے کہ ان کو اپنا حق ہے فریڈم فائٹ کرنے کا، اور وہ فریڈم فائٹر ہیں کشمیری، ان کو آپ دہشت گرد کہتے ہو جو کہ دنیا کے قانون کے خلاف ہے، اور ہم ان کا ساتھ دیں گے دامے درہمے سخنے، جیسا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی جنرل اسمبلی کے ریزولوشن 2649 میں دیا ہوا ہے۔ ہمارے سپاہ سالار نے اس کو اپنے مڈ شپ مین کی پاسنگ آؤٹ کے دوران اپنی تقریر میں یہ بات بڑے واضح طور پر کہہ دی۔ سر لاسٹ کوسچن یہ کہ پاکستان چونکہ ہمیشہ غزہ کا اور کشمیر کا کیس اٹھاتا رہا عالمی فورم پر، اور اب یو این ایس سی کی جو صدارت سنبھال رہا ہے پاکستان، اور ایسے وقت میں سنبھال رہا ہے جب بہت سیریس قسم کے جو ہے پیچیدہ بلکہ ڈسپیوٹس ہیں، ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس فورم پر جو ہے اور اس آواز کو ریز کرنے میں کتنی مدد حاصل ہوگی، غزہ کی اسپیشلی؟ پاکستان کو دیکھیں، جب ایجنڈا سامنے آئے گا تو پاکستان ایجنڈے میں اس کو شامل کر لے گا۔ کیا اختیارات کیا ہیں پریزیڈنسی کے، سیکیورٹی کاؤنسل کے؟ پریزیڈنسی کے اختیارات یہ ہیں کہ وہ سیکیورٹی کاؤنسل کا جب ایجنڈا بنتا ہے تو اس میں جو پوائنٹس ہیں اس کو شامل کرنے کا اختیار ہے، تو جب غزہ کی بات آئے گی اس کو شامل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ملک کی ایک آن اور شان بڑھے گی کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم وائس چیئر ہیں اپنا کاؤنٹر ٹیررزم کے بھی، لیکن بات ہو رہی ہے سیکیورٹی کاؤنسل کی، تو سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ عزت اور وقار و تکریم کی بات ہے، ورنہ تو ویٹو پاور تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا جو 5 ممبر ہیں، باقی اگر سارے کے سارے ممبران جو ہیں 9 کے 9 وہ 10 کے 10 ایک طرف اور باقی 5 اگر اس میں سے ایک بھی ویٹو کر دے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سے زیادہ غزہ کے لیے اور کوئی ریلیف نہیں مل سکتا، صرف ایجنڈے میں یہ پوائنٹ لایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، اور ظلم کے سائے میں فلسطینیوں کے شب و روز گزر رہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے۔ پروگرام سے اجازت، اللہ نگہبان۔